پیار کرتا میں مت کرو اس کی تعریف، اس کی تعریف کرو گے وہ تو اپنے ہندو مذہب پر مزید پختہ ہو جائے گا، وہ کہے گا میں ہندو ہو کے مسلمانوں کے دلوں میں اتنا گھر کر گیا ہوں۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ قرآن کی ترتیب کو سمجھو، قرآن کہتا ہے پہلے ہے آمنو، پھر ہے وعملوا الصالحات، پہلے ایمان لاؤ پھر عمل صالح۔ جو ایمان نہیں لایا ساری زندگی نیک عمل کرتا پھرے، کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اور جو ایمان لے آیا اس نے کسی کو بھی ایک نوالا کھلا دیا تو اس نوالا کھلانے پر بھی میرا رب اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ ایمان کی ویلیو کتنی، ایمان کی شان کتنی، ایمان کا مقام کتنا، ایمان کے درجات کتنے۔ ہم نے تو آج تک اس ایمان کی قدر نہیں کی جو ہمارے سینے میں ہے۔ ایمان قیمتی کتنا ہے۔ قیامت کے دن کوئی شخص اگر رب سے کہے دنیا وما فیہا سونے سے بھر کے دیتا ہوں، اے رب بدلے میں ایک مربع گز جنت دے دے، تو نہیں ملے گی، مربع گز جنت بھی نہیں ملے گی۔ اور میرے سرکار نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا میرا رب اسے ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ اب رائی کا دانا کتنا سا ہوتا ہے؟ اتنا چھوٹا سا دانا، اس جتنا بھی اگر دل میں ایمان ہوا تو میرا رب اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ اب اپنے ایمان کی قیمت تو دیکھو، دنیا وما فیہا بھر کے دی جائے ایک مربع گز جنت نہ ملے، اور رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں ایمان ہو تو میرا رب بدلے میں جنت عطا فرما دے۔ تو ایمان کی قیمت تو دیکھو، ایمان کی جو دل میں رب نے نور ایمان عطا فرمایا یہ قیمتی کتنا ہے۔ لیکن ہم نے اس ایمان کی قدر نہیں کی، ہم نے اس ایمان کی قدر نہیں کی۔ حقیقت حال یہی ہے، ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی، ہم نے حقیقی معنی میں اس کو کبھی دل میں سجا کے نہیں رکھا۔ شاید اس کی قدر کا ہمیں تب احساس ہوتا جب ہمارے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں ہمارا باپ آ جاتا تو ہمیں اس کا سر اتارنا پڑتا، تو پھر شاید ہمیں اسلام کی قدر کا احساس ہوتا۔ ہمیں اپنی ماں کا سر اتارنا پڑتا تو شاید پھر احساس ہوتا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو یاد رکھو، آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی ماں نے احتجاج کر دیا، کہا سعد میں تمہارے سامنے احتجاج کر رہی ہوں، جب تک تم اپنے نبی کو نہیں چھوڑو گے تب تک نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی۔ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، ماں حالت کفر پر تھی، ماں نے کہا اب ماں کی ممتا سے کسے پیار نہیں ہوتا۔ ماں کا احتجاج بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا، ایک وقت آیا بھوک اور پیاس کی شدت سے ماں بے ہوش ہو گئی۔ حضرت سعد کے چھوٹے بھائی نے منہ میں پانی ڈالا، ماں کو ہوش آئی۔ جب ہوش آئی تو ماں بولی اے سعد ابھی تو صرف بے ہوش ہوئی ہوں، میں تجھے اس سے اگلی بات بھی کہنے لگی ہوں، اگر تو نے اپنے نبی کو نہ چھوڑا تیرے سامنے تڑپ تڑپ کے جان دے دوں گی۔ اب ماں کی ممتا نے دھمکی دی، مقابلے کس کے؟ نبی علیہ السلام کے پیار کے مقابلے میں ماں کی ممتا نے اپنی محبت کی دھمکی دے دی۔ حضرت سعد کا عشق بول پڑا، کہا ماں تو ایک بار مرنے کی بات کرتی، میں کہتا ہوں لو کانت لکی الف نفس فخرجت نفسا نفسا۔ حضرت سعد نے کہا ماں میں کہتا ہوں اللہ تجھے 1000 بار زندگی دے اور تو 1000 بار مرے، اور ہر بار مرنے سے پہلے یہی کہے کہ سعد مرنے لگی ہوں اپنے نبی کو چھوڑ دے۔ حضرت سعد نے کہا ماں 1000 بار تجھے تڑپ تڑپ کے مرتا تو دیکھ سکتا ہوں لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ ایمان کی لذت پوچھنی ہو تو ان سے پوچھو، ایمان کے وقار اور ایمان کا مقام پوچھنا ہو تو ان صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھو جنہوں نے اپنی ماں کی ممتا کی محبت کے مقابلے میں اپنے محبوب کی محبت کو ترجیح دی، اپنے سرکار کی محبت کو ترجیح دی، کہا ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نبی علیہ السلام کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ ماں ایک بار دھمکی نہ دے، میں تو 1000 بار تیرے لیے مرنے اور زندہ ہونے کی دعا کرتا ہوں۔ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، ایمان کے بدلے میں کل قیامت کے دن رب جنت دے گا۔ ایمان کے بدلے میں اگر ایمان نہ ہوا صرف اعمال صالحہ پر جنت نہیں ملنے لگی جب تک کہ ایمان نہ ہوا۔ ہاں اگر عمل میں کمی رہ گئی اور ایمان ٹھیک ہوا تو پھر بھی یقین ہے کہ سرکار کی شفاعت کے صدقے ہمارا رب ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔
ہے हदीस पाक कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि सबसे पहले क़यामत के दिन नमाज के बारे में पूछा जाएगा। हदीस पर हक है। और हकूकुल इबाद में से सबसे पहले खून के बारे में पूछा जाएगा, कत्ल का हिसाब लिया जाएगा। नमाज के बारे में पूछा जाना क़यामत के दिन हदीस हक है, लेकिन अपने दिल से ये तो पूछो कि नमाज के बारे में पूछा किससे जाएगा? क्या किसी काफिर से पूछा जाएगा? यहूदी से, नसरानी से? पूछा उससे जाएगा जो ईमान वाला होगा। इसलिए आमाल के पर्चे से पहले ईमान का पर्चा होना, अकीदे का पर्चा पहले होना, अमल का पर्चा बाद में होना। पहले पूछा जाएगा बता रब के बारे में तेरा अकीदा क्या था, बता दुनिया में अपने महबूब के बारे में क्या कहता रहा। पूछा जाएगा बता महबूब के सहाबा के बारे में तेरा अकीदा क्या था। पूछा जाएगा बता अपने महबूब की अहले बैत के बारे में दुनिया में अकीदा क्या रखता था। अब जो बंदा इस पर्चे में पास हुआ, फिर पूछा जाएगा अब बता तेरे रोजे कितने, तेरी नमाजें कितनी। पहले है अकीदे का पर्चा, ईमान पहले है, अमले साले बाद में। पहले क़यामत के दिन भी अकीदे के बारे में पूछा जाएगा, और जो अकीदे के पर्चे में फेल हो गया उससे पूछा ही नहीं जाना कि बता तेरी नमाजें कितनी, तेरे रोजे कितने। ऊंधे मुंह करके जहन्नुम में डाला जाएगा, और उस मकाम पे सरकार की शफाअत भी काम नहीं आएगी। और देखो कितनी सी बात से बंदे के दिल से ईमान निकल जाता है, कितनी सी बात से। हम कहें कि शायद बहुत वक्त लगता है, बहुत कुछ कहना पड़ता है तो फिर ईमान निकलता है, लेकिन कितनी सी बात से दिल से ईमान निकलता। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके पास, हजरत इमाम बाकिर कहते हैं मेरे अब्बा जी के पास, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास कुछ लोग आ गए। उन्होंने आकर मेरे अब्बा जी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा, ए ज़ैनुल आबिदीन अखबिरनी अन अबी बकर। तवज्जो रखना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगे ए ज़ैनुल आबिदीन मुझे अबू बकर के बारे में खबर दो। उन लोगों ने कहा हमें अबू बकर के बारे में खबर दो। आपने कहा अनिस सिद्दीकी तसालू, पूछने वाले क्या तू सिद्दीक अकबर के बारे में पूछता? यानी उसने पूछा अबू बकर के बारे में खबर दो। आपने कहा पहले नाम तो सही ले, तू तो नाम ही ठीक नहीं ले रहा। हजरत अली के पोते हैं आगे, आम बंदा नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, हजरत इमाम हुसैन के घराने के अजीम फर्द है। आपने कहा अनिस सिद्दीकी तसालू, पूछने वाले नाम ठीक ले, क्या तू सिद्दीक अकबर के बारे में पूछता? उसने दूसरी बार कहा अखबिरनी अन अबी बकर, कहा मुझे अबू बकर के बारे में खबर दो। आपने फिर कहा अनिस सिद्दीकी तसालू, क्या तू सिद्दीक के बारे में पूछता? जब तीसरी बार कहा तो आखिर वो बोल पड़ा, कहने लगा ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अतुसम्मी ही सिद्दीक, क्या आप भी उन्हें सिद्दीक कहते हो? ये उस सवाल करने वाले ने बोला। उसने कहा अतुसम्मी ही सिद्दीक, क्या आप भी उन्हें सिद्दीक कहते हो? यानी जो उसके दिल में हजरत सिद्दीक अकबर का बुग़्ज़ था वो अब निकला। हालांकि हजरत सिद्दीक अकबर को हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहना भी जायज है, लेकिन हजरत अली के पोते ने यह फतवा दिया कि जब दिल में बुग़्ज़ अबू बकर हो उस वक्त अबू बकर नहीं कहा जाएगा, उस वक्त सिद्दीक अकबर ही कहा जाएगा। का नाम तो ठीक बोल, तू तो सवाल ही ठीक नहीं कर रहा। नाम पूरा ले मेरे अबू बकर का। क्या मैं पूछना चाहता हूं अबू बकर सिद्दीक के बारे में। ये है हजरत अली का पोता हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब उसने कहा तुसम्मी ही सिद्दीक, ए ज़ैनुल आबिदीन क्या आप भी उन्हें सिद्दीक कहते हो? आपने फरमाया सकुलत का उम्मो को, तेरी मां तुझे रोए। आपने कहा उन्हें मैं सिद्दीक नहीं कहता, उन्हें तो सिद्दीक इमामुल अंबिया ने फरमाया है, उन्हें तो सिद्दीक सारे मुहाजिरीन ने कहा, उन्हें तो सिद्दीक सारे अंसार ने कहा। उन्हें सिर्फ मैं तो सिद्दीक नहीं कहता, उन्हें तो सारे सिद्दीक कहते हैं। अब ये है
حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو اس شخص کے ساتھ جس کے دل میں صدیق اکبر کا بغض ہے. حضرت امام زین العابدین نے آگے فتویٰ کیا دیا؟ فتویٰ سنو. امام زین العابدین نے کہا فلا صدق اللہ قولہ فی الدنیا والآخرہ من لم یسمیہ صدیقا. کیا کہا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو بندہ حضرت صدیق اکبر کو صدیق نہ مانے، من لم یسمیہ صدیقا. سننا فتویٰ سننا حضرت علی کے پوتے کا. آپ نے کہا من لم یسمیہ صدیقا، جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے، یعنی ساری شانیں مانے کہ نبی علیہ السلام کے سسر بھی ہیں، کہ پہلے خلیفہ بھی ہیں اسلام کے، کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے بھی یہی ہیں، انہوں نے اسلام کے لیے اپنا سارا کچھ قربان کیا، میں ان کی ساری شانیں مانتا ہوں لیکن میں انہیں صدیق نہیں مانتا. صرف اتنا کہ میں انہیں صدیق نہیں مانتا. علی کے پوتے نے کیا فتویٰ دیا؟ کہ من لم یسمیہ صدیقا فلا صدق اللہ قولہ فی الدنیا والآخرہ. کہا جو میرے ابو بکر کو صدیق نہ مانے اللہ اس کے کلمے کو بھی قبول نہیں کرتا. یہ ہے ایمان دل سے نکلنا. کہ فلا صدق اللہ قولہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ اس کے کسی قول کو دنیا اور آخرت میں قبول نہیں کرے گا جو میرے ابو بکر کو صدیق نہ مانے، صرف ساری شانیں مانے صرف صدیق نہ مانے. تو حضرت امام زین العابدین نے کہا اللہ اس کے کلمے کو قبول نہیں کرے گا. آپ کو کلمے کا تو لفظ نہیں، آپ نے کلمہ کہاں سے نکال دیا؟ تو امام زین العابدین نے کہا اس کے عمل کو قبول نہیں، اللہ اس کے کسی قول کو قبول نہیں کرے گا. ہمارے اعمال کی قبولیت ہمارے قول پر ہے. قول کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب یہ بندہ قول کرتا ہے تو عمل قبول ہوتا ہے، اگر یہ قول نہ کرے تو عمل ہی قبول نہیں. جب قول ہی قبول نہیں ہوگا تو عمل قبول کیسے ہو جائے گا؟ کہ اسی لیے اللہ اس کے کلمے کو قبول نہیں کرے گا. جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے، اپنے دل سے فیصلہ کراؤ. اے امام زین العابدین کے ماننے والوں، ایمان کے مت والو، ایمان کو دل میں رکھنے والو، آپ کہو کہ شاید کوئی بہت بڑی گستاخی ہو. یہ بہت بڑی گستاخی کہ جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے. امام زین العابدین نے کہا اللہ اس کے کلمے کو قبول نہیں کرے گا. یہ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، کہے گا اے رب نمازیں بڑی لایا ہوں، روزے بڑے لایا ہوں، حج بڑے لایا ہوں، نذر و نیاز صدقات و خیرات بڑا لایا ہوں. اللہ پوچھے گا یہ بتا میرے ابو بکر کو کیا کہتا تھا؟ فیصلہ تو ابو بکر کی صداقت پہ ہے، امام زین العابدین کے فرمان پر. اللہ پوچھے گا بتا میرے ابو بکر کو کیا کہتا تھا. اگر ابو بکر کو بھونکتا ہوا تو قیامت کے دن اس کا کوئی عمل، کوئی کلمہ اس کا رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. انسان کے عمل، انسان کے ایمان کی قبولیت امام زین العابدین کے فتوے کے تحت وہ حضرت صدیق اکبر کی صداقت کی قبولیت پر ہے. خوش قسمت و اہل سنت جو صدیق اکبر کی صداقت کو بھی مانتے ہو، مولا علی کی شجاعت سے بھی پیار کرتے ہو. یا رسول اللہ اچھا یا زندہ. اب ابھی اگلی بات سنو، اگلی بات سنو. یہ تو حضرت امام زین العابدین کا فتویٰ. آگے آپ نے ایک اور جملہ بھی بولا جو قیامت تک کوئی اور بندہ نہیں بول سکتا. یہ صرف حضرت علی کے پوتے کی ہی شان ہے وہ یہ جملہ بول سکتے. آپ نے فرمایا اذهب، اٹھ نکل یہاں سے. لیکن جاتے جاتے امام زین العابدین کا ایک قول سنتا جا. فَأَحِبَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرْ وَتَوَلَّاهُمَا. آپ نے کہا میرے کہنے پر ابو بکر اور عمر کا دیوانہ بن جا. امام زین العابدین نے کہا اگر یہ ساری عبارت اپنی نہیں غیروں کی کتابوں سے نہ دکھاؤں تو پھر کہنا. فَأَحِبَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرْ وَتَوَلَّاهُمَا. کہا میرے کہنے پر ابو بکر اور عمر سے پیار کر اور ان کا دیوانہ بن جا. ہوگا کیا؟ کہا فَمَا كَانَ مِنْ عَمْرٍ فَفِي عُنُقِي. کہ اگر ان کی محبت کی وجہ سے تجھے کسی نے جنت جانے سے روکا تو علی کے پوتے کی گردن میں کپڑا ڈال لینا، علی کا پوتا تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا. کہ
تیرا معاملہ میری گردن میں ہے، میرے کہنے پر صرف تو یہ کر کہ ابو بکر و عمر کا دیوانہ بن جا، میرے کہنے پر صرف یہ کر کہ ابو بکر و عمر کا دیوانہ بن، ان کی محبت کی بنیاد پر تجھے کسی نے جنت جانے سے روکا تو معاملہ تیرا علی کے پوتے کی گردن میں ہے۔ فما کان من امر ففی عنقی، کا تیرا معاملہ میری گردن میں ہے، میں تجھے جنت لے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا قیامت تک کوئی اور یہ بات نہیں کر سکتا، ہم کیسے کہیں کہ ہم تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے؟ یہ شان علی کے پوتے کی ہے، انہوں نے ابو بکر و عمر کی محبت کی بنیاد پر جنت کا وعدہ کیا۔ اے اہل سنت مبارک ہو، ابو بکر و عمر سے بھی پیار کرتے ہو، عثمان و علی سے بھی کرتے ہو، حسن و حسین سے بھی پیار کرتے ہو۔ خوش قسمت سینے ہے ہمارا، خوش قسمت دل ہے ہمارا۔ ایمان پہلے ہے، اعمال صالحہ بعد میں ہے۔ ایمان کیا سمجھتے ہو کہ صرف رب کی توحید ہے، نبی علیہ السلام کی رسالت ہے؟ بس لا الہ الا اللہ کہا، محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھا تو یہی کلمہ ہے۔ کلمہ تو صرف اتنا ہے، لیکن ایمان کی کچھ اور نشانیاں آگے بھی بیان فرمائی گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ، اللہ سے پیار کرو، لما یغزوکم بہ من النعم، اللہ سے پیار اس لیے کرو کہ وہ رب تمہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ احبونی لحب اللہ، فرمایا صرف رب سے نہیں مجھ سے بھی پیار کرو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا رب بھی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ فرمایا احب اہل بیتی لحبی، تیسرے نمبر پر میری اہل بیت سے بھی پیار کرو، لحبی، کیونکہ میں جو اپنی اہل بیت سے پیار کرتا ہوں۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ سرکار نے فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا، جس نے ان سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ کھولو سینے، کھولو سارے اپنے ایمان کو، رکھو سامنے ہتھیلی پر جو کچھ تمہارے دل میں ہے، بتاؤ کیا تمہارا دل رب سے پیار کرتا ہے، رب کے حبیب سے پیار کرتا ہے، ساری اہل بیت سے پیار کرتا ہے، سارے اصحاب سے پیار کرتا ہے؟ تو پھر خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تمہارے دل میں کامل ایمان عطا فرما دیا ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کی محبت میں کمی تو باقی ساری طرفیں ختم ہو جاتی۔ کوئی کہے کہ کوئی بات نہیں، میں اہل بیت سے بغض رکھتا ہوں، صحابہ سے تو پیار کرتا ہوں، تو یہ صحابہ کی محبت ہی میرے لیے قیامت کے دن کافی ہو جائے گی۔ کوئی کافی نہیں ہوگی۔ کوئی کہے کہ میں اہل بیت سے تو پیار کرتا ہوں، صحابہ کا بغض سینے میں رکھتا ہوں، تو اہل بیت کی محبت ہی میری کامیاب کی گارنٹی بن جائے گی۔ کوئی گارنٹی نہیں بنے گی۔ قیامت کے دن اہل بیت کی محبت اگر اصحاب رسول کا بغض ہوا، بتاؤ حضرت مولا علی کے ہاتھوں سے جام کیسے پیو گے؟ جس مولا علی کے لیڈر حضرت صدیق اکبر کا بغض جب تمہارے سینے میں ہوگا، کہاں سے تم مولا علی کی کل قیامت کے دن کوئی سفارش پاؤ گے؟ کچھ نہیں ملے گا قیامت کے دن۔ سینے صاف کرو، سینے ستھرے کرو، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے لحاظ سے۔ اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں لحاظ سے فرمان موجود ہے، اور اس پر امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا تبصرہ فرمایا۔ تبصرہ کیا ہے اور فرمان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے ان دونوں حدیثوں کو ایک ہی شعر میں بیان کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اس ایک شعر میں دو حدیثیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ میری اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل ہے۔ فرمایا میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی سفینۃ نوح علیہ السلام کے سفینہ کی مثل ہے۔ فرمایا جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو پیچھے رہا وہ غرق ہو گیا۔ سرکار کی اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کا بھی دامن پکڑو گے میرا رب تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ اب امام راضی رحمت اللہ علیہ اس پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں، امام راضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں دیکھو، جو بندہ صحیح منزل تک پہنچنا چاہتا اس کے لیے دو چیزیں لازم ہیں، ذہن میں رکھنا، توجہ رکھنا، سارے ادھر توجہ رکھو۔ امام راضی کہتے ہیں جو منزل تک پہنچنا چاہتا اس کے لیے دو چیزیں لازم ہیں، ایک کشتی بھی ہو اور دوسرا جن ستاروں کو دیکھ کر اس نے منزل تک پہنچنا ہے وہ ستارے بھی چمکدار ہوں۔
कहा दोनों में से एक सही, नहीं तो मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकता बंदा। आपने कहा जो बंदा सवार होकर मंजिल तक जाना चाहता है उसे सबसे पहले जिस कश्ती पर चढ़ना चाहता है उस कश्ती को देखे कि वो कश्ती बेऐब हो, उसमें कोई सुराख ना हो। अब अहले बैत की कश्ती कैसे ऐबदार हो सकती है? खुद सोचो ना, अहले बैत की कश्ती कैसी ऐबदार हो सकती और कैसे उसमें कोई सुराख हो सकता? फिर इमाम राजी के ये कहने का मतलब क्या है? तो इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह समझाना चाहते हैं कि उस कश्ती को देखो, कहीं उस कश्ती में सहाबा के बुग़्ज़ का कोई सुराख तो नहीं हो गया। उस कश्ती को देखो, कहीं सहाबा के बुग़्ज़ का कोई ऐब तो उस कश्ती में नहीं आ गया। और कहा जिन सितारों को देखकर मंजिल तक जाना है वो सितारे भी चमकदार है कि नहीं? का सितारों की चमक के तो फर्क नहीं होता, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अहले बैत की बुग़्ज़ की वजह से सहाबा के सितारों की चमक तुम्हारी आंखों में कम नजर आ रही हो। इमाम राजी कहते हैं दोनों तरफों को देखो और होश करो, कश्ती पर चढ़ो, सितारों को भी देखो, कश्ती भी सलामत हो, सितारे भी चमक रहे हो, तो फिर बिल यकीन ये बंदा जन्नत की मंजिल तक पहुंचेगा। और अगर इसने कश्ती में बुग़्ज़ सहाबा का सुराख कर दिया और इसने सितारों की चमक में अहले बैत के बुग़्ज़ के लिहाज से कोई कमी ले आया तो ये कभी निजात नहीं पाएगा। निजात खुशकिस्मती है कि निजात सिर्फ अल्लाह ने अहले सुन्नत के लिए रखी कि जिनके दिल अहले बैत की मोहब्बत से भी माबूर हैं और इनके सीने सहाबा की मोहब्बत से भी चमक रहे हैं। अल्लाह ने इन अहले सुन्नत को कामयाबी के ताज अता फरमाया। इसीलिए हम सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत का दम नहीं भरते, अल्लाह के फजल से हम असहाबे रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की मोहब्बत का दम भी भरते। लेकिन अफसोस है आज लोग अहले बैत की मोहब्बत में भी जुज़वी अंदाज में मोहब्बतें करते। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तो प्यार करते, अपने दिल से पूछो जितना इमाम हुसैन से प्यार करते हो क्या इतना इमाम हसन से भी करते हो? जितना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेते हो क्या इतना इमाम हसन का भी लेते हो? ये तो नहीं कि तुम्हारे घर की अहले बैत की मोहब्बत, तुम जिससे चाहो प्यार करोगे, जिससे चाहो तुम नफरत करोगे। कितना नाम लिया गया इन दिनों में इमाम हुसैन का, मैं कहता हूं पूरे साल में मुझे इतना जिक्र इमाम हसन का तो कहीं दिखाओ। एक भाई से इतना प्यार, दूसरे भाई से इतनी नफरत। क्या तुम अपने घर की अहले बैत की मोहब्बत समझते कि जिससे चाहोगे प्यार करोगे, जिससे चाहोगे बुग़्ज़ रखोगे? अहले बैत की मोहब्बत में भी एक तबका झूठा है। खुशकिस्मत है अहले सुन्नत, सरकार ने अहले सुन्नत का नाम लेके फरमाया था और इस हदीस को जिक्र इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में खड़े होकर फरमाया था। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में यजीदियों की आंखों में आंखें डाल के इमाम हुसैन ने कहा था, यजीदियों अवलम यबलुकुम, क्या मैं तुम्हें अपने नाना जी का एक फरमान ना सुनाऊं? इमाम हुसैन ने कहा, सुनो यजीदियों मेरे नाना जी का फरमान। मेरे नाना जी ने फरमाया था, काल अली वली अखी, मेरे और मेरे भाई इमाम हसन के बारे में, अंतुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह व कुर्रतु ऐनी अहलिस सुन्नह। सरकार ने फरमाया था, हसन हुसैन तुम दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार भी हो और तुम दोनों अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक भी हो। यह हदीस सही हदीस है। अल कामिल की तीसरी जिल्द सफर नंबर 105 पर यह फरमान मौजूद है। नबी अलैहि सलाम का फरमान, इमाम हुसैन रावी है इस हदीस के, फरमाया वकुर्रतु ऐनी अहले सुन्नह, तुम दोनों भाई अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक हो। दोनों भाई, अल्लाह के फजल से हमारी दोनों आंखें ठंडी है, अहले सुन्नत की दोनों आंखें ठंडी। इमाम हसन का नाम आए, अल्लाह के फजल से हमारा दिल जगमगा उठता है। ये नहीं दिल में सोचते कि इमाम हसन का नाम ले तो थोड़ा थोड़ा ले, क्योंकि उन्होंने सुलह जो की थी, रब्बे काबा की कसम हमारे दिल में कोई मलामत नहीं। हमारा दिल हजरत इमाम हसन की मोहब्बत में बिल्कुल सुथरा। जो फैसला हजरत इमाम हसन ने किया, अल्लाह के फजल से हम सर झुका के हजरत इमाम हसन के हर फैसले को कबूल कर रहे हैं।
جو فیصلہ حضرت امام حسن نے کیا، یہ کیسی محبت ہے کہ بندہ ایک طرف سے محبت بھی کرے اور دوسری طرف سے ان کے فیصلوں پہ تنقید بھی کرے؟ یہ کیسی محبت ہے حضرت امام حسن سے؟ اللہ کا فضل ہے، امام حسن ہو یا امام حسین ہو، ان دونوں سے پیار بھی اہل سنت کرتے، اور اللہ کے فضل سے اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہو، سارے صحابہ 1,24,000 جتنے بھی ہیں، اللہ کے فضل سے سب صحابہ سے پیار ہم اہل سنت کرتے، ہمارا دل ہر صحابی کے بارے میں ستھرا۔ اپنی اوقات تو دیکھیں، ہم کون ہیں کسی صحابی کا بغض اپنے دل میں رکھنے والے؟ صحابہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے کروڑویں درجے کا جو غلام ہے، اس کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک کے برابر بھی ہماری اوقات نہیں۔ ہم ان پر تنقید کریں جنہوں نے سرکار کو دیکھ کر سرکار کا کلمہ پڑھا۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ سرکار کو دیکھ کر سرکار کا کلمہ پڑھے۔ یہ شان اب قیامت تک کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی جو شان میرے رب نے اپنے محبوب کے صحابہ کو عطا فرمائی، اہل بیت کو عطا فرمائی۔ ہمارا ایمان بالغیب ہے، صحابہ کا ایمان شہودی ہے، انہوں نے دیکھ کر سرکار کو نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، اور یہ قیامت تک کسی اور کی شان نہیں ہے، یہ شان اللہ نے صحابہ اور اہل بیت کو عطا فرمائی، کسی کو حاصل نہیں۔ یہ صحابہ کو شان ملی کہ سرکار کو دیکھ کر انہوں نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، اور جو سرکار کو دیکھ لے ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے سرکار کو دیکھے، اس کی شان کتنی؟ ایک لمحے کے لیے دیکھے تو اس کی شان کتنی؟ بس دیکھے، ایک لمحے دیکھے، اگلے لمحے اس کا وصال ہو جائے۔ ایک لمحے کے لیے دیکھے، کلمہ پڑھے، اور اگلے لمحے اس کا وصال ہو جائے۔ اس کی شان کے برابر قیامت تک کے غوث، قطب، ولی، ابدال کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ سارے ولی مل جائیں، میرے صدیق اکبر کی قدموں کی خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ شان رب نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو عطا فرمائی۔ سنو ابو داؤد شریف کی ایک حدیث پاک، ابو داؤد شریف میں ایک حدیث پاک موجود ہے، حضرت عمر بن اقیش رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، سننا بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی محبت بڑی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، رہتے مدینہ شریف میں تھے۔ یہ مدینہ شریف میں کسی کام کے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو دیکھا سارا مدینہ شریف خالی، مسلمان نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا مدینہ شریف میں سارے کدھر گئے؟ پوچھا فلاں کدھر ہے؟ کہا وہ احد میں گئے۔ کہا وہ بھی احد میں، فلاں کدھر؟ وہ بھی احد میں۔ کہا سارے احد میں چلے گئے؟ ہے کیا احد میں جو سارے مدینہ شریف کو چھوڑ کے احد چلے گئے؟ اس وقت جنگ احد تھی، احد کے میدان میں۔ تو انہوں نے جب پوچھا، کہا سارے احد میں گئے۔ کہا احد میں ہے کیا؟ کہا عمر تم نہیں جانتے احد میں جنت بٹ رہی اور صحابہ جنت لینے گئے۔ حالانکہ کلمہ کو نہیں، ان کے دل میں بھی تڑپ پیدا ہوئی کہ میں بھی جا کے کلمہ پڑھوں اور میں بھی جنت لوں۔ عمر بن اقیش مدینہ شریف سے چلے احد کی طرف۔ اب جو مدینے گئے ہیں، وہاں سے احد آئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ سفر کتنا پر نور سفر ہے۔ اب یہ مدینہ شریف سے چلے احد کی طرف۔ جب احد کے قریب پہنچ رہے تھے، صحابہ نے عمر بن اقیش کو آتے دیکھا۔ صحابہ نے کہا عمر واپس چلے جاؤ، تم نے کلمہ نہیں پڑھا اور تم مدینہ شریف میں رہتے ہو، تمہارا ہمارا معاہدہ ہے کہ جنگ نہیں کریں گے، لہذا تم واپس جاؤ۔ یہ مکہ سے آئے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے جنگ کرنی، لہذا تم واپس جاؤ۔ عمر بن اقیش نے کہا نہیں، میں واپس جانے تو نہیں آیا، میں نے تو سنا احد میں جنت بٹ رہی، میں تو جنت لینے آیا ہوں۔ صحابہ نے حضرت عمر بن اقیش کو لیا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئے۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا وہی احد کے میدان میں، احد کے میدان میں کلمہ پڑھ کے احد کے میدان میں اترے۔ عمر بن اقیش کو زخم لگے، زخمی حالت میں عمر کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا صحابہ جاؤ جا کے عمر بن اقیش کا امتحان لو، پوچھو احد میں کیا کرنے گئے تھے؟ کیا اس لیے گئے تھے کہ یہ مکہ کے مشرک ہوتے کون ہیں ہمارے مدینے پہ حملہ کرنے والے؟ کیا زمین کے لیے لڑنے گئے تھے؟ عمر بن اقیش سے جب یہ انٹرویو لینے کے لیے صحابہ پہنچے تو آپ کی ہمشیرہ سے کہا پوچھو عمر سے یہ سوال۔ آپ کی ہمشیرہ نے یہ سوال کیا تو عمر بن اقیش نے کہا نہیں، میں زمین کے لیے لڑنے نہیں گیا تھا، میں تو احد میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں لڑنے گیا تھا۔ اب یہ جملے جب عمر بن اقیش نے بولے، لڑکھڑاتی آواز تھی،
یہ جملے بولنے کے بعد حضرت عمر کی روح عمر کے بدن سے پرواز کر گئی. حضرت عمر شہید ہو گئے. جب شہید ہوئے سرکار تک خبر پہنچی کہ عمر بن عقیس شہید ہو گئے. نبی علیہ السلام نے کیا جملے بولے؟ محبوب نے فرمایا کیا شان ہے میرے عمر کی، ما صلی اللہ صلاتا، نماز ایک بھی نہیں پڑھی لیکن پھر بھی میرے رب نے عمر کو جنت عطا فرمائی ہے. اب عمر بن عقیس سے پوچھو نا کہ تم نے کیا ایسا عمل کیا؟ ابھی تو کلمہ پڑھا ہے، نماز ایک بھی نہیں پڑھی، ابھی گھر آئے ہو، ابھی فوت ہوئے ہو، اور سرکار فرماتے کہ عمر جنت میں چلے گا. کون سا عمر تمہارا عمل تھا جس کی وجہ سے رب نے تمہیں جنت عطا فرمائی؟ تو ایک ہی عمل تھا جس کی وجہ سے جنت ملی. انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے آمینہ کے لال کا دیدار کیا تھا. اور کتنی دیر کے لیے کیا تھا؟ چند لمحوں کے لیے کیا تھا. کوئی گھنٹہ ہوگا، 2 گھنٹے ہوں گے، اتنا بھی مشکل ہے. ابھی تو احد میں کلمہ پڑھا، احد میں زخمی ہوئے، گھر لائے اور شہید ہو گئے. جنہوں نے اتنی دیر کے لیے سرکار کو تکا ہو تو وہ جنتی. تو جس نے گود میں لٹا کر کئی دن راتیں سرکار کو تکا ہو تو اس ابو بکر صدیق کی شان کتنی. جس عمر فاروق نے سرکار کا بار بار دیدار کیا ہو اس کی شان کتنی. اور عثمان غنی جن کو سرکار نے اپنی 2 صاحبزادیاں عطا فرمائی، اس عثمان غنی کی شان کتنی. اور اس مولا علی کی شان کتنی جس نے گود میں لٹایا ہو. ایک نظر سورج پہ پڑتی ہو، ایک سرکار کے چہرے پہ پڑتی ہو کہ وہ تو غروب ہوتا جا رہا ہے، لیکن ایک سورج جو ہمیشہ چمکنے والا ہے وہ تو مولا علی کی گود میں ہے. اس مولا علی کی شان کتنی. اور پھر سارے صحابہ کی شان کتنی. دیکھو سیرت حلبیہ کے اندر یہ بات لکھی. سیرت حلبیہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ہر صحابی سے محبت فرماتے تھے. یہ ذہن میں رکھنا، ہر صحابی سے محبت. جو کلمہ پڑھ کے حالت کلمہ پر دنیا سے گیا اور سرکار کا ایک لمحے کے لیے بھی دیدار کیا، ان کے لیے قرآن میں رب نے جنت کا وعدہ فرمایا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. یہ ساری شانیں قرآن میں اللہ صحابہ کی بیان فرما رہا. اور جس نے اتنے لمحوں کے لیے دیدار کیا وہ جنتی. اور جو سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر قرآن لکھنے والے ہو ان کی شان کتنی. ان کی شان کتنی جو سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر قرآن لکھنے والے ہو. کئی لوگ انکار کرتے نہیں وہ قرآن نہیں لکھتے تھے، قرآن نہیں لکھتے تھے، قرآن نہیں لکھتے تھے، وہ کاتب وحی نہیں تھے، وہ کاتب خطوط تھے. میں کہتا چلو کاتب وحی نہیں مانتے، کاتب خطوط ہی مان جاؤ. کیا سرکار کا خط لکھنا یہ کوئی چھوٹی شان ہے؟ اپنے دل سے پوچھو نا، کیا سرکار کے خطوط لکھنا یہ کوئی چھوٹی شان ہے؟ اللہ کے فضل سے وہ خال المومنین ہیں، ایمان والوں کے مامو جان ہیں، صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں. رب نے انہیں یہ شان عطا فرمائی کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ساری زندگی مل کر بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ایک لمحے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک لمحہ تو ایک لمحہ رہا، ان کی نیند کے ایک لمحے کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں اپنے دل ستھرے کرو، اپنے دل ستھرے کرو. صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے بارے میں مت کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھو جس سے صحابہ کے بغض کی بو آتی ہو. مت کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھو جس سے اہل بیت کے بغض کی بو آتی ہو. کیوں ستھرے سینوں کو گندا کرنا چاہتے ہو؟ یہ سینے بڑے ستھرے ہیں. یاد رکھنا کسی بھی صحابی کا یا کسی بھی اہل بیت کے فرد کا اگر کسی نے اتنا بھی دل میں سوچ لیا نا اور ملامت لے آیا کہ میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا، یاد رکھنا اس کے دل سے بھی نور ایمان نکل گیا. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اتنا سوچے صرف کہ میں حضرت امام حسن کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتا. کیسا بے ایمان شخص ہے، ادھر سے محبت کے دعوے بھی کرتا، ادھر سے ان کے فیصلوں پہ تنقید بھی کرتا. خوش قسمت و اہل سنت، اہل بیت اور صحابہ کے سامنے ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں، کیونکہ انہی کی محبت پر ہی تو ہمارا ایمان کی عمارت قائم ہے. ان کی محبت پر ہمیں جنت بھی ملے گی اور رب قبر کے معاملات میں بھی آسانی عطا فرمائے گا. اس لیے اپنے دل ستھرے رکھو، دل ستھرے رکھو. بڑا دکھ ہوتا ہے جب بندہ حالات کو سنتا. ابھی کچھ دن قبل یہیں اسی علاقہ کے اندر بج پھاٹک کے قریب اتنا دل دکھا،
خدا کی قسم جب وہ میسیجز میرے تک پہنچے میں پورے سن نہیں سکا. اتنی غلیظ گالیاں بکی گئی صحابہ کرام علیہ رضوان کو. ابو بکر صدیق کا نام لے کے وہ غلیظ انسان گالیاں بک رہا تھا. کتے تجھے موت کیوں نہیں آ گئی ابو بکر صدیق کے خلاف سوچنے سے پہلے؟ صحابہ کے خلاف تبرہ کرتے ہو چھپ چھپ کے. نہ اب کھل کے سامنے آؤ, ہم تمہیں بتائیں کہ شان صدیق اکبر کیا ہے, شان عمر کیا ہے, شان مولا علی کیا ہے, شان امیر معاویہ کیا ہے, شان سارے صحابہ کیا ہے. ہم تمہیں بتائیں کہ شان اہل بیت کیا ہے. تم صحابہ کے خلاف بکتے ہو, صحابہ کے خلاف جن کے صدقے اللہ نے ہم تک سارا ایمان پہنچایا. اللہ کا فضل ہے وہ ملعون گرفتار ہو چکا, لیکن ہم گرفتار کرنے والوں کو بھی پہلے بھی پیغام پہنچا چکے, پھر بھی پہنچا رہے. یاد رکھنا اس ملعون کو اگر چھوڑا گیا تو اہل سنت اللہ کے فضل سے بڑے بیدار ہیں. ہم اپنے باپ کی عزت پر پہرا دے سکتے تو کیا صدیق اکبر کی عزت پر پہرا نہیں دے سکتے؟ ہم اپنے ماں کی عزت پر پہرا دے سکتے تو جس کو قرآن ہماری ماں کہے اس امی عائشہ کی عزت پر پہرا نہیں دے سکتے. لگام دو اپنی زبانوں کو ان نفوس قدسیہ کے متعلق. تم گند کھاتے ہو گندوں کا جا کر تو گند بکتے ہو. اللہ کے فضل سے ہم نے کسی کے گھر کا گند نہیں کھایا. ہم نے جب بھی کھایا تو سرکار کے نوالے کھائے, ہم نے جب بھی کھایا تو غوث اعظم کا لنگر کھایا, ہم نے جب بھی کھایا تو حسنی حسینی لنگر کھایا. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو, ایمان بڑا قیمتی ہے, ایمان کو مت ضائع ہونے دو. ایمان اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر بھی قائم ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایمان صحابہ اور اہل بیت کی محبت پر بھی قائم ہے. وعدہ کرو نا سارے کہ آخری سانس تک صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتے رہیں گے. ہم پیار کریں گے صحابہ سے بھی, صحابہ بھی ہمارے, اور اہل بیت تو ویسے ہی ہماری جان ہے, تو ہم اہل بیت سے بھی پیار کریں گے. ان میں سے کسی کے خلاف بھی کوئی بولے, اللہ کے فضل سے ہم آواز حق کو بلند کریں گے, ہم آواز حق اٹھائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ اللہ کے فضل سے ابھی صحابہ کے ماننے والے زندہ ہیں, ابھی اہل بیت کی عظمت پر پہرا دینے والے زندہ ہیں. اللہ ہم سب کو ان کی محبتوں کی غیرت عطا فرمائے, اور اللہ آخری سانس تک ان کی ناموس پر ہمیں پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.